الرحمن الرحیم السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ بہت زیادہ یہ سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اور ہم خود بھی سوچ رہے ہیں کہ یار جب مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن ترمیمی ایکٹ پاس ہو گیا، صدر نے دستخط کر دیے، قانون بن گیا، تو ابھی تک اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ تحریک انصاف سے وہ سیٹیں جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 39 سیٹیں دی تھی، باقی تو اس نے بھی نہیں دی، جزوی طور پہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا، تو وہ اب وہ فیصلہ ریورس کیوں نہیں ہو رہا؟ اور پھر جو ہے وہ پارلیمان جو ہے اس وقت پارلیمان خاموش کیوں ہے؟ قومی اسمبلی خاموش کیوں ہے؟ وہاں کا اجلاس کیوں نہیں چل رہا؟ بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ وقت کی ضرورت تو یہی تھی کہ پریشر بلڈ کیا جاتا، ٹھیک ہے، جتنا زیادہ پریشر بلڈ کیا جائے اتنا ہی جو ہے وہ عمران پروجیکٹ اور اس کے سہولت کار جو ہے وہ سائڈ پہ ہوتے جائیں گے، کیونکہ آلریڈی خاص کر میں جوڈیشری کی بات کروں تو جوڈیشری کے اندر، عدلیہ کے اندر جو ہے وہ سکتے میں ہیں، بہت زیادہ سکتے میں ہیں۔ یہ جو عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں، وہ تو چیزیں ان کی بھی سامنے آ رہی ہیں، 2 سپریم کورٹ کے معزز جج، جس میں ایک مستقبل کا چیف جسٹس بننے والا ہے یا بنے گا، ٹھیک ہے، دوسرا جسٹس وہ جو نیو یارک میں جس نے خطاب کیا اور وہ سارا آپ جانتے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹس کے چیف جسٹس بھی رہے، جو براہ راست فیض یاب ہوئے تھے، فیض کی وجہ سے وہ چیف جسٹس بنے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور پھر وہ اب جب سے سپریم کورٹ میں آئے ہیں تو انہوں نے ایسی کہانی چلی ہے نا کہ سپریم کورٹ کے اندر تمام ججز کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی عمر عطا بندیہ ریٹائر ہو گیا، ٹھیک، اعجاز الحسن استعفیٰ دے کے بھاگ گیا، مظاہر نقوی نکال دیا گیا، لیکن اپنے معزز جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایسی کہانیاں ود ان جوڈیشری چلائیں اور ود ان سپریم کورٹ چلائیں کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو اور آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے ججز کو ایک طرف کر دیا، اور پھر پاپولسٹ اپروچ والے ججز کو، عمران پروجیکٹ ججز کو ایک طرف کر کے، اور ان کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ آج ایک قسم کا جوڈیشل مارشل لا لگا ہوا ہے، جوڈیشل کو ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ صرف تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ جسٹس موجود ہے، وہ بھی ماورائے آئین جسٹس موجود ہے، باقی آئینی تقاضے وہ پورے ہی نہیں کر رہے، سپریم کورٹ کے ضابطۂ اخلاق کی بھی خلاف ورزیاں، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے پارلیمان، قومی اسمبلی کا سیشن ہوتا تو معاملات کچھ اور ہوتے، لیکن میں نے بڑا غور کیا کہ ابھی تک تو وہ مخصوص نشستیں والے قانون پہ امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی سیشن بلایا گیا، اور ہمیں نظر نہیں آ رہی پارلیمان، ٹھیک ہے، تو ہو کیا رہا ہے؟ تو مجھے ایک اور چیز نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پارلیمان کی اس خاموشی میں چھپے ہوئے ایک بڑے طوفان کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، کیونکہ دیکھیں پارلیمان سپریم ہوتا ہے، پارلیمان تمام اداروں کی ماں ہے، اور پارلیمان نے ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ججز کچھ غلط کریں تو بھی اچھا، راستہ بھی کھل گیا ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ کیسے۔ دیکھیں ایک چیز ہی کہا جاتا ہے کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے وہ فینلٹی اختیار کر لیتا ہے، اس کو کہیں اور کسی اور جو ہے فورم پہ لے جا کر غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ دیکھیں کہ خود تحریک انصاف نے اس کا راستہ کھولا۔ قاضی فیض عیسیٰ کے بغض کے اندر مبارک ثانی والے میٹر کو خود تحریک انصاف، وہ صاحبزادہ جو ہیں جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، وہ لے کے گئے، کہتے ہیں یہی فورم ہے پارلیمان سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اٹھا کے باہر پھینک سکتی ہے، یہ اس کے ورڈ تھے۔ اور پھر پارلیمان نے کمیٹی بنائی اور جس طریقے سے چیزیں چلیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ راستہ تو کھل گیا، ٹھیک ہے، آلریڈی یہ چیز سمجھنے کی ہے، آلریڈی یہ حقیقت ہے کہ جو 8
जजेस का अक्सरियती फैसला है वो गैर मुअस्सर हो चुका, कानून आ चुका है। और ये जब कानून हो तो फैसले गैर मुअस्सर हो जाया करते हैं, क्योंकि उसके पैरेलल एक कानून मौजूद होता है जिसको पार्लिमान मंजूर करके देती है, तो इस वजह से फैसला बेवकूफ़ हो जाया करता है। लेकिन अब वैसे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करें कि ये जो 8 जजेस का फैसला है ना, ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। 8 जजेस का ये जो फैसला है ये पार्लिमान में आएगा, अभी नहीं, जब डिटेल जजमेंट आ जाएगा पार्लिमान में आएगा। और उस वक्त हम ये तवक्को करते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो एक खसूसी कमेटी बनाएंगे, और फिर वो कमेटी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लोग होंगे जो आइन को समझने वाले होंगे, वो देखेंगे कि ये जो मावराए आइन इन मोअज़्ज़िज़ जजेस की क्रिएशन है, जो तख्लीक है, ये जो ताजमहल खान की मोहब्बत में इन्होंने बना दिया इस फैसले में, वो अगर गैर ऐनी साबित हो जाता है, गैर कानूनी साबित हो जाता है, और ये साबित हो जाता है कि आइन की कौन कौन सी शिक्कें तोड़ के मुअत्तल करके ये इंसाफ दिया गया है या रिलीफ दिया गया है, तो फिर वो कमेटी जो है वो फिर तयन करेगी कि ये आइन शिकनी हुई है। ये मैं और आपने नहीं करना, देखें वो पार्लिमान सुप्रीम है, वो आइन साज है, उन्होंने ये अब तयन करना है। 2 जजेस ने तो कह दिया, लेकिन उनका इतना वो वर्थ नहीं है 8 के मुकाबले में। अब जब पार्लिमान इसमें हरकत में आएगी और वो मखसूस कमेटी जो कौमी असम्बली के स्पीकर की सरबराही में बनाई जाएगी, बेशक वो मेंबरान कौमी असम्बली पे हो या सेनेट के भी लोग उसमें शामिल कर दिए जाए, मेरी राय तो ये होगी कि कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों के मेंबरान उसमें शामिल हूं, और एक पावरफुल कमेटी हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लोग शामिल हों, और फिर वो जब ये तयन करें और ये साबित हो जाए कि आइन शिकनी हुई है, आइन तोड़ा गया, यानी कि जब ये साबित हो जाए कि फलां फलां आइन मुअत्तल हो गया या फलां फलां शिक्के मुअत्तल हुई, तो उससे यही साबित होता है कि आइन शिकनी हुई है, आइन शिकनी हुई है। और जब आइन शिकनी साबित हो जाया करती है तो फिर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है, ट्रीजन का, गद्दारी का केस बनता है। और अगर हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है, अगर परवेज मुशर्रफ ने आइन शिकनी की थी तो उसके खिलाफ ट्रीजन केस रजिस्टर्ड हुआ, वजारत दाखिला की जानिब से एक खसूसी अदालत का नोटिफिकेशन जारी हुआ। फिर ये नहीं है, मैं ये समझ रहा था कि आइन शिकनी साबित होगी तो इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा, नहीं, रेफरेंस नहीं होगा फिर, क्योंकि आइन में रेफरेंस पर इजाजत नहीं है। वो फिर आइन में ये कहता है कि उनके खिलाफ ट्रीजन होगा, गद्दारी, ट्रीजन कोड बनेगी, खसूसी कोड जो उनके खिलाफ गद्दारी का केस सुनेगी। और ये इन 8 जजेस के खिलाफ या आथर जज को आप नॉमिनेट कर लें, या उसमें जो नोट आएंगे वो चीजें साबित हो जाएंगी ना, किस जज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तफसील का आप इंतजार जरूर करें, तफसीली आर्डर आ जाएगा तो हर जज का कच्चा चिट्टा सामने आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो खसूसी अदालत वजारत दाखिला के जरिए बननी चाहिए, और इन जजेस को फिलफोर काम से रोक के, और जज भी ऐसा लगाना चाहिए कि यार ये तो चीफ जस्टिस बन रहे थे, ये तो वो प्रेशर में भी ना आए, ठीक है। जस्टिस सेठ वकार जैसा जज होना चाहिए जिसने साबित किया वो मर्द मुजाहिद था, खुदा की कसम, कि उसने तारीख रकम की परवेज मुशर्रफ के बारे में कि उसने आइन शिकनी की है, उसको डी चौक में लटका दिया जाए, उसकी सजा के बाद, फांसी के बाद डी चौक में उसकी लाट लटकी रहे ताकि वो निशाने इबरत बने उन लोगों के लिए जो आइन शिकनी करते हैं, जो आइन से खिलवाड़ की कोशिश करते हैं। और इन 8 मुअज़्ज़िज़ जजेस में भी तो किसी को निशाने इबरत होना चाहिए कि एक मखसूस पार्टी, एक वो पार्टी जिसके बारे में तस्सुर है कि वो इंडिया और इसराइल से फंडिंग लेती है, गैर मुल्की एजेंडा पाकिस्तान में फॉलो करती है, जो रियासत
ریاست کے خلاف بغاوت کرتی ہے اس کی آپ سہولت کاری کر رہے ہیں، اور وہ بھی ماورائے آئین جا کے، ٹھیک ہے، آئین کے مطابق کرتے، کسی کو اعتراض نہ ہوتا کہ آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے، اور آپ نے آئین کی شکیں توڑی، تو یہ پارلیمان کا جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے صرف یہ نہیں، اور پارلیمان کی جو میں نے کہا نا خاموشی کے پیچھے چھپا طوفان مجھے یہ بتا رہا ہے کہ مستقبل میں آنے والے دنوں میں بڑے بڑے فیصلے پارلیمان کے ذریعے ہونے جا رہے ہیں، اور جس میں ہم تو توقع اب یہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ تحریک انصاف والے، عمران پروجیکٹ والے ریس ہو چکے ہیں قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف جو پراپیگنڈا کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم میکانزم ضرور بنانا چاہیے کہ قاضی کو 1 2 3 سال تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیا جائے، کیونکہ عمران پروجیکٹ جو جوڈیشری کے اندر ہے، اس ٹائم جب عمران پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا تھا اس ٹائم ہماری جوڈیشری کو لانڈری کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ پاناما کیس آپ کے سامنے ہے جس میں میاں نواز شریف کو محض اس وجہ سے، کیس پاناما تھا، معاملہ اقامہ پہ اٹکا، اور اقامہ میں بھی محض اس وجہ سے میاں صاحب کو نائل کیا جاتا ہے کہ یہ صادق امین نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کیوں نہیں لیے۔ یار واٹ اے نان سینس، یار واٹ اے نان سینس۔ یہ اس ٹائم ہماری عدلیہ تھی۔ اور پھر صدر آصف علی زرداری کے خلاف ثاقب نثار نے جیلی بینک اکاؤنٹ کا جیلی کیس ان چیمبر بنایا تھا اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ مل کے، اور پورا میڈیا ٹرائل کیا گیا تھا۔ اور پھر جو سیاستدان تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوتے تھے، اگر وہ تحریک انصاف میں شامل ہوتے تھے وہ عمران خان کی طرح ان پہ سٹیمپ لگا دیا جاتا تھا یہ صادق و امین ہے۔ اگر وہ ثابت نہیں، وہ شامل نہیں ہوتے تھے، پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کرتے تھے، تو ان کو نائل کر دیا جاتا تھا یا ان کے اوپر نیب چڑھا دی جاتی تھی، ان کی ضمانتیں مسترد ہوتی تھیں اور وہ جیلوں میں سڑتے تھے، گلتے تھے۔ آپ کے سامنے ہے سید خورشید شاہ ہو، پی ایم ایل این کی کتنی بڑی قیادت ہو، خواجہ سعد، ان سب نے جو ہے وہ اس لانڈری میں سے گئے ہیں، اس لانڈری نے ان کے خلاف جو کچھ کیا، جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی۔ تو اسی وجہ سے قاضی صاحب اگر دیکھیں، قاضی صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر کون؟ وہی شاہ جی، اور شاہ جی کے پاس تو وہ ملکہ ہے نا کہ اس کو اتنا کہ وہ ٹائم کو آگے بھی کر دیتے ہیں، ٹائم کو پیچھے بھی کر دیتے ہیں۔ سہولت کاری میں عمران خان کے لیے ٹائم ریورس کر دیا، باجوہ کو ایکسٹینشن دینی تھی تو ٹائم آگے کر دیا۔ یہ وہ شاہ جی رہ جائیں گے، پھر وہ جسٹس منیب اختر رہ جائیں گے جس کی وہ فیض کے ساتھ رابطے کی بھی باتیں شروع ہو رہی ہیں، اور اسی طریقے سے پھر یہی لوگ ہوں گے، پھر عائشہ ملک چیف جسٹس ہوگی۔ یہ وہ ہے جو یعنی ان 8 ججز میں سے مستقبل کے 4 چیف جسٹس ہیں، یار آپ خود دیکھ لو، ایک کو چلو نکال دیں، 3 تو چیف جسٹس یعنی کہ بنے تو 4 ہیں گے، لیکن جسٹس یحییٰ کا تھوڑا مائنڈ ڈیفرنٹ ہے، میں ان کو اس عمران پروجیکٹ کے تحت والے ججز میں یا اس کے سہولت کاروں میں شامل نہیں کرتا، یا وہ فیض یاب نہیں ہوئے، وہ فیض نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہے۔ باقی جو ہیں وہ 3 تو فیض نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں، تو اسی وجہ سے پارلیمان کو بڑے فیصلے کرنے ہیں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ پارلیمان میں بہت کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال وہ ہے نا پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، تو آپ بھی امید رکھیں انشاءاللہ ملک میں بہتری ضرور آئے گی۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔